سر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین، پاکستان کی سیاست میں کافی اس وقت ہلچل ہے، اور یہ میں بتا دیتا ہوں خان صاحب سے سوال کرنے سے پہلے یہ سوال ہی سمجھ لیں خان صاحب کہ پہلے عمران خان کو کوشش کی ہے کہ جس طرح جیل میں بند کیا ہوا ہے، اب دوسرا نشانہ زرداری سامنے آ رہا ہے. زرداری صاحب جو ہے وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا دیکھتے ہیں یہ جو رسا کشی ہے، کیا ہونے والا آنے والے دنوں میں ملک میں؟ پاک صاحب، بظاہر یہ ہم نے اپنی سیاسی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے کرنا چاہا وہ اخیر وہ کروا کے چھوڑا انہوں نے. یہ بعض چیزیں تو انہوں نے فوری کروا لی، بعض میں ان کو وقت لگا، کیونکہ سیاسی طور پر یا آئین میں تبدیلیاں کروانا یہ ان میں ان کا ہاتھ نہیں پڑتا. ان کے انتظامیہ کو دبا لیتے ہیں، عدلیہ کو دبا لیتے ہیں، لیکن جو چیز آئین میں تبدیل کر رہی ہے اس کے لیے تو بہرحال آپ کو سیاسی ووٹنگ چاہیے ہوتی ہے، سیاسی لوگوں کا ووٹ چاہیے ہوتا ہے. اس معاملات میں بعض دفعہ کافی دیر لگ جاتی ہے، لیکن اخیر وہ کروا کے رہتے ہیں، چاہے وہ آئین میں مختلف تبدیلیاں کروا کے جو پہلے تبدیلیاں ہوئی تھی ان کو غیر مؤثر کر لیں، لیکن اس میں بہرحال ایک ٹائم لگتا ہے وہ کامیاب ہو جائے. اب بھی ایسا ہی لگ رہا ہے جو 18ویں ترمیم زرداری صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی جب یہ پہلے صدر تھے، اس کو فوج نے ہضم نہیں کیا. فوج کو اس سے اختلاف ہے. فوج جو صوبوں کو پاور دی گئی تھی اس سے وہ مطمئن نہیں ہے. اس میں زیادہ طور پر ایم سی ایوارڈ ہے جس میں صوبوں کا حصہ وغیرہ ہوتا ہے، اور اس میں پیسہ صوبوں کو چلا جائے. مرکز کے پاس پیسہ ہو تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب چاہیں صوبوں کو دیں، چاہے نہ دیں، یا جس حساب سے چاہیں وہ دیں. صوبے لڑتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، بیان بازی ہوتی رہتی ہے. یہ اس کا مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلاتے جس کے اندر یہ معاملات اٹھنے ہوتے ہیں اور وہ پیسہ دوائی. اب 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے فیصلے صوبوں کے پاس چلے گئے، پاور صوبوں کے پاس چلی گئی، اور اس وجہ سے یہ ہے کہ بھئی اب بنیادی جمہوریتوں کا نظام ہے یا ہمارا بنیادی، وہ بھی صوبے چاہیں تو اپنے صوبوں میں انتخابات کروائیں، اگر نہ کروائیں اس میں بھی الیکشن کمیشن جو ہے ایک قسم کا بے بس ہو گیا ہوا ہے. تو فوج کو 18ویں ترمیم جو ہے وہ منظور نہیں، اور اب وہ بہرحال ایک نئی ترمیم کروا کے 25ویں کروائی 26ویں کروائی ترمیم کروا کے اس کو غیر مؤثر کر رہے ہیں. اب نئی ترمیم جو آ رہی ہے اس کے تحت بھی وہ اس میں رکاوٹ جو ہے زرداری صاحب بن رہے ہیں، اس لیے کہ جب تک ووٹ نہ ہو پیپل پارٹی کے، وہ سینٹ میں کیونکہ ان کی اکثریت ہے اور 2/3 میجورٹی چاہیے، اور وہ پیپل پارٹی کے ووٹوں کے بغیر نہیں پڑتی. اب نئی جو ترمیم آ رہی ہے اس میں سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ممکن ہے کہ بھئی اردو اسپیکنگ کا صوبہ علیحدہ کرنا چاہیں، یا کہہ تو یہ رہے ہیں کہ بھئی زیادہ صوبے بنائے جائیں پاکستان کے اندر، لیکن جو بعض تبصرہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل نگاہ ان کی جو ہے وہ کراچی پر ہے یا سندھ کے اوپر ہے، کہ وہاں وہ اندرون سندھ کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، تو جس میں زرداری صاحب رکاوٹ ہے، تو ان کے بغیر ترمیم ہوتی نہیں. تو یہ کشمکش جو ہے آج کل چل رہی ہے. اور جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خود تو سامنے آ کے بات نہیں کرتی، وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو اپنے کارندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کے تھرو وہ بات جو ہے کروائی جاتی ہے. اور اس وقت نون لیگ بھی جو ہے ہم زبان ہوئی بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، تو اس لیے نون لیگ کی معرفت یہ بات کروائی جا رہی ہے، اور جس سے ہے کہ اختلافات بڑھ رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان. تو بہرحال پیپلز پارٹی کے بغیر کیونکہ ترمیم ہو نہیں سکتی، اس لیے اب اس کے لیے کیا راستہ اختیار کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ، کروا وہ لے گی. اب اس کے لیے نئے سے نئے راستے جو ہے وہ تلاش ہو رہے ہیں، اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں. جی نئی راستے تلاش کیے جا رہے ہیں. ہمارے وہاں پہ لوکل گورنمنٹ بھی کوئی نہیں، جو آپ کو پتہ ہی ہے وہ چیئرمین وغیرہ جس طرح یہاں پہ سسٹم ہے یورپ میں، پھر یہ صوبائی بھی یہی حالات ہیں. اس کے بغیر آپ دیکھتے ہیں ملک جو ہے وہ، یا لوگ جو ہیں ان کے حالات بدل سکتے ہیں، یا ملک کی کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ یار ملک کے حالات بدلنے بات کی بات ہے، ابھی تک ہمارا جو سسٹم ہے، سیاسی نظام ہے، وہ اسٹرانگ نہیں ہو سکا.
हम उसी को नहीं दुरुस्त कर सके तो वो आवाम के लिए जो करना वो तो बात की बात है। तो फिर अभी तक यही सड़कें और नाले बनाने ही है, इन्हीं चक्करों से हम बाहर नहीं आ सके। एक बस जो एलीट क्लास जो है वो नई से नई स्कीमें ला रही है, इसकी हाउसिंग सोसाइटीज की, उसके अंदर पैसा बनाया जा रहा है, उसी की तरफ घूम रही है। जो सियासी सतह पे हमारा वो कमजोर से कमजोर होता चला जा रहा है, और उसमें सियासतदान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहे हैं। मकसद ये है कि अब जिस तरह ये भी आप कह सकते हैं कि मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहते, मगर गेम वही होगी, सिस्टम सारा अपने कंट्रोल में होगा, दिखाया कुछ जाएगा, चलाया कुछ जाएगा। हालात ऐसे हो गए कि मार्शल लॉ लगा नहीं सकते, इसलिए अब चाहते ये है कि भाई पावर हमारे हाथ में रहे, ऐसे मोरे मिल जाए सियासी जो हमारे कहने पे चलते रहे, जो हम चाहें वो तब्दीलियां करते चले जाएं। इसमें अंदर सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि उनको सियासतदानों के ताउन की वजह से अदलिया के अंदर भी उनको हाथ डालने का मौका मिल गया हुआ है, और यही बदकिस्मती है जिसकी वजह से सारा रोना जो है वो चल रहा है। दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है और हम जो है अपनी एक दायरे के अंदर जो है घूम रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं चंद दिन बाद भी ऐलान होगा कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं। नहीं, ये तो देखें, जो मर्जी कहते रहे, जुनून खाना तो सारी दुनिया जानती है कि भाई हर महकमे में, हर महकमे उन्होंने अपने बंदे बिठा दिए हुए हैं। हेड ऑफ जितना भी बड़े महकमे हैं उनके हेड जो है उन्हीं के लोग हैं, रिटायर्ड फौजी जो है, तो वो उन्हीं की बात सुनते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की, सिविल की बात नहीं सुनते। तो सिविल तो ताबे होके रह गई है, और ताबे होके जो है वो अपनी हुकूमत कर रहे हैं, इसी तरह चलता रहेगा। हाँ, कितने फीसद पाकिस्तानी जो उनको पता चल चुका कि ये लोग सियासत में हिस्सा नहीं लेते? नहीं, ये अब सारी दुनिया को पता है साथ कि भाई ये ऊपर से कुछ कहते हैं लेकिन सियासत इन्हीं के गिर्द घूमती है। हत्ता कि छोटी से छोटी खबर लगवानी भी हो, अखबार में, टेलीविजन पे चलवानी हो, तो उसके लिए भी उनका अमल दखल जो है वो चलता है, और उन्हीं का डंडा जो है वो कामयाब रहता है। अच्छा, ये बताइए कि जब तक साफ शफाफ जमहूरियत नहीं आएगी, मुल्क के हालात आप बदलते नजर आते हैं या बदलेंगे? देखिए, जमहूरियत आनी पाकिस्तान के अंदर उसके आसार नहीं है। अब हमारे इतना कुछ खिचड़ी पक चुकी है, इतना कुछ गड़बड़ हो चुकी है कि कोई इनकलाबी बंदा है, कोई ऐसा है, क्योंकि जब तक सियासतदानों ने इकट्ठे होना नहीं, इनको इन्होंने फाड़ के रखना, यही इनकी कामयाबी है। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जो पूरे मुल्क की सियासी पार्टियां थी उनको तकसीम कर करके, छोटा कर करके सूबों तक महदूद करके रख दिया, और इसी में ये कामयाब है, इसी में एक दो को ये खरीद लेते हैं। इसके बाद ये है कि भैया इनके पास वोटों की तकसीम जो है वो हो जाती है, और जिस चीज के लिए जितने वोट चाहिए हो इन सियासतदानों को मिलके वो नहीं पूरे हो सकते, तो इनकी बात चलती रहती है। ये यही चाहते हैं कि ये लड़ते रहे और हम जो है वो अपनी ताकत जो है उसका मुजाहरा करते रहे, या जिस तरह हम चाहते हैं हुकूमत वो इसी उसमें कामयाबी हमें हासिल होती रहे, और उसी तरह बस ये निज़ाम चल रहा है। इसी तरह इस मुल्क के हालात जो है जिस तरफ जा रहे हैं उसे बज़ाहिर यही लगता है कि भाई जो अंदरूनी साजिशें करने वाले लोग हैं, चाहे उनको तालिबान का नाम दे लें, उनमें आप बलूचिस्तान मूवमेंट कह लें, जो भी है, वो सब कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी कुछ तकरीरों के बावजूद, इतनी फौज फैलाने के बावजूद आप देख लें रोज की बुनियाद पर कोई ना कोई वाक़या जो है वो हो रहा है। वो लोग बज़ाहिर बेदस्तो पाँव हैं, उनके पास फिर भी इतनी ताकत है कि वो कोई ना कोई वाक़या जो है वो करके दिखा देते हैं। हाँ सर, जर्मनी में क्या हालात है? दोबारा कुछ ऐसी खबरें मिल रही है, जो इलेक्शन आ रहे हैं अगले महीने, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, जर्मनी के अंदर जो हालात जो है वो अभी आपको पता, सूबाई समझो कि इलेक्शन है इस साल, दो भी हो गए हैं, विचार के भी और होने हैं, और हर जगह AFD जो है वो ज्यादा ताकत के साथ आ रही है, जो कि सियासी जमातें जो नहीं चाहती, जो बड़ी पुरानी सियासी जमातें हैं, लेकिन वोट बैंक इस तरह तकसीम हो चुका है कि AFD जो है वो पहले से ज्यादा सीटें हर जगह हासिल कर रही है। अब पहली दफा जो खतरा महसूस हो रहा है वो ये है कि सेक्शन अनार्क के अंदर जो है अगले महीने इलेक्शन के अंदर वो अपनी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएंगे, उनका चीफ मिनिस्टर जो है वो आ जाएगा उस सूबे के अंदर, ये पहली दफा ये होगा, और ये एक खतरे की अलामत है कि भाई फिर सेनेट के अंदर भी इनकी अप्रोच हो जाएगी जर्मन सिस्टम की तरह,
تو جو کہ ابھی تک بڑی سیاسی پارٹیاں نہیں چاہتی. لیکن یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 45% سے اوپر جو ہے وہ اس صوبے میں ان کے ووٹنگ جو جتنے بھی سروے ہوئے ہیں ان سے یہی پتہ لگتا ہے. اب جو ایک نئی خطرے کی علامت یہ بنی ہے کہ جو حکومت کے اندر سے ذرائع جو انہوں نے سروے کروایا ہے, پتہ کروایا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ہماری سول اسٹیبلشمنٹ جرمنی کی, اس میں 200 سے زیادہ اہم پوسٹوں پر اے ایف ڈی کو سپورٹ کرنے والے افسر موجود ہیں. اب جن کو نکالا تو نہیں جا سکتا اس بیس کے اوپر کہ آپ کے سیاسی نظریات ہم اختلاف رکھتے ہیں, لیکن ان کا اہم پوسٹوں پر موجود ہونا یہ جو ہے اندر سے سسٹم کو کمزور کرے گا, یا ان کی بہرحال ایک سپورٹ ملے گی اے ایف ڈی کو, جس سے بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ سیاستدان, پرانے سیاستدان, یہ پرانی پارٹیاں جو فیل کر رہی ہیں, اور اسی کی وجہ سے آج کل جرمنی میں کافی شور پڑا ہوا ہے کہ بھئی یہ اب اسی اوور آل کیا کی جائے کہ نکال تو نہیں سکتے آپ جو ملازم وہاں پر بھرتی ہوئے ہیں صرف اس شخصیت کو بنا پر. پہلے صرف یہ تھا کہ جو سروے کیا گیا تھا اس میں پولیس کے اندر ان کو ایسے ہر جگہ صوبے میں ایسے ملے تھے ملازمین پولیس کے اہلکار جو جتھوں کی صورت میں مطلب سر جوڑ کے بیٹھتے تھے اور اے ایف ڈی کو سپورٹ کر رہے تھے. اب یہ ہے کہ سول سرونٹ کے اندر بھی ایسے لوگ ملنے مل گئے. اب اس سے جو مستقبل کے اندر جرمنی کا جو سیاسی نقشہ بن رہا ہے وہ ایک خطرناک ہے, جس سے جرمن خود بھی پڑھا لکھا جرمن پریشان ہے, اور غیر ملکی جو ہے ان کے لیے زیادہ رستے جو ہے وہ مسدود ہو جائیں گے. حضرت ایران جنگ آپ کیا دیکھتی ہے کہ بات چیت جو چل رہی ہے اس میں کوئی پیش رفت؟ دیکھیں پیش رفت تو ہو رہی ہے, اسی لیے جنگ جو ہے وہ ابھی بھی ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ ہم ابھی انتظار کریں گے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو جو سینٹ کے اندر دفاعی کمیٹی کا جو پچھلے 3-4 دن پہلے اجلاس ہوا تھا اس کے اندر جو پینٹاگون کا جو ایڈمرل تھا اس کی جس طرح حجامت بنائی گئی ہے اس سے بہت سارا کچھ سامنے آیا ہے جو نقصانات انہوں نے اب تک چھپائے ہوئے تھے. اب یہ بتاتے ہیں کہ جو ٹوٹل جہاز برطانیہ اس کے امریکہ کے جو شمار کیے جائیں جن کو نقصان پہنچا ہے یا جو تباہ ہوئے ہیں وہ سارے ملا کے 49 بنتے ہیں. اب اس پرائی جنگ کے اندر 49 جہازوں کو نقصان پہنچا دینا یہ کوئی چھوٹی اس سے کافی بڑا 29 علیحدہ خرچ ہوا ہوا ڈالر کا, اور جو پالیسی جس طرح اختیار کی گئی اس کے اوپر ایک نوجوان جو سینیٹر تھا اس سے بڑا ایڈمرل کو رتاڑا اور بڑے سخت اس کے ساتھ سوال کیے. وہاں بھی ان کی پوزیشن کمزور ہو چکی ہے. پھر سینٹ میں وہ اب ہار بھی گئے ہیں 2 دن پہلے کہ بھئی جنگ جو ہے یہ غلط طریقے سے لڑی پلان کے ساتھ لڑی گئی ہے. اس میں سینٹ نے ان کو جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں 47 اور 42 کے حساب سے ٹرمپ صاحب کو شکست ہوئی ہے. تو اندرونی طور پر بھی کمزور ہو رہے ہیں, اور جو بیرونی جن کے لیے جنگ لڑ رہے تھے یا جن کے سر پہ جنگ لڑ رہے تھے وہ سر جس میں اب سعودی عرب زیادہ کھل کر آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ بھئی ایران کو جو ہے دوبارہ حملہ کیا جائے یا خلیجی ممالک کے اندر جو ہے دوبارہ جنگ جو ہے وہ لڑی جائے. اسی لیے پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے کہنے پہ پاکستان زیادہ دن بدن انوالو ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ دوسری دفعہ 2 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر اپنے وزیر داخلہ صاحب جو ہے وہ پھر ایران دوبارہ گئے ہیں. جو پہلے تجاویز لے کے آئے تھے وہ ایران تک گئی ہیں. جو امریکہ نے جو جواب دیا ہے وہ لے کے پھر وہاں دوبارہ کل رات سے وہ گئے ہوئے ہیں ایران کے اندر. تو بہرحال ایران تو بات چیت کرنے پر تیار ہے, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ دھمکی دے کر ہمیں مرعوب کر کے ہم سے گفتگو نہیں کروا سکتے, یا ہم سے اگر آپ اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ ہم سے لڑائی کرنا چاہیں گے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو بہرحال لیکن اس کا امریکہ کا یہ کہنا کہ ہم چند دن تیار کر لیں گے دوبارہ کر لیں گے. اب سعودی عرب سے یہ خبر نکلی ہے کہ بھئی حج کے بعد یا عید کے بعد جو ہے دوبارہ اسلام آباد میں مذاکرات جو ہے وہ شروع ہو سکتے ہیں. تو پھر ایران ٹرمپ صاحب کا کہنا کہ ہم چند اور مزید انتظار کریں گے, اس بات کو سپورٹ ملتی ہے کہ اسلام آباد میں شاید عید کے بعد دوبارہ نئے مذاکرات کی بیل جو ہے وہ
ڈال دی جائے. اور بہرحال جنگ کے آثار بظاہر یہی لگتا ہے کہ نہ امریکہ لڑائی میں ہے، اور اسرائیل اگر لڑائی چاہتا بھی ہے تو اس کے درمیان کہا یہ جا رہا ہے کہ اتنا اسلامی ہوئی ہے امریکن صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان اب اختلافات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں جنگ کے حوالے سے یا اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. لیکن بہرحال جو بھی ہے، اب ایران نے ایک نیا راستہ دیا ہے جس میں 26 جہاز انہوں نے کل رات گزار بھی دیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران بھی کچھ پیچھے ہٹ کے تو اس راستے کو کلیئر کرنے کی پوزیشن میں آ رہا ہے. تو آثار یہی نظر آتے ہیں کہ کوشش دنیا کی یہی ہے کہ یہ جنگ مزید آگے نہ بڑھے. حضرت کامرس کل ایک صاحب نے لکھے تھے آپ کے پروگرام پہ، مجھے اچانک اب ذہن میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو سوال پوچھا اب مجھے تو پتہ نہیں چلا، وہ خان صاحب جواب نہیں دیا. اور جرمنی جو ہے یہ بھی جنگ میں ملوث ہے، انہوں نے صاف لکھا ہوا تھا کہ یہ جرمنی جو ہے اس جنگ میں کسی نہ کسی مدد کر رہا تھا. کوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا؟ دیکھیں جنگ 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 مطلب جو امریکن اڈے ہیں وہ روز استعمال ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر. تو وہ امریکن کی اپنی سرزمین ایک قسم کا جو 2 بڑے ہوائی ڈرون جہاں بنائے ہوئے ہیں نیٹو کے نام کے اوپر، ان کو روک تو نہیں سکتے جرمن جو ہے، لیکن یہ ہے کہ جرمن خود